پیارے دوستو، گزرے ہوئے وقت کی بات ہے۔ آج کے اسپین اور اموی دور کے اندلس میں ایک ذہین بچہ رہتا تھا۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی غور و فکر میں رہتا تھا، مگر اس کا سب سے پسندیدہ مشغلہ پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھنا اور ان کی پرواز پر غور و خوض کرنا تھا۔ کیونکہ دوستو، اس بچے کو پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑنے کا بہت شوق تھا۔ وہ بچہ بڑا ہو کر تعلیم حاصل کر کے ایک نام کمانا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اتنی زیادہ محنت کی کہ آخر کار وہ ایک سائنسدان بن گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں کئی اہم سائنسی امور انجام دیے، مگر اس کی ہواؤں میں اڑنے کی خواہش اب جنون میں بدل چکی تھی۔ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے لکڑی اور خالص ریشم کے دھاگوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی جسامت کے مطابق اور وزن کے مطابق 2 بڑے بڑے پر بنا لیے، اور ایک دن لوگوں کو پہاڑوں کے درمیان واقع ایک میدان میں اکٹھا کر کے اپنی اڑنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سب لوگ اسے دیوانہ مجذوب قرار دے رہے تھے اور اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ جب اس نے اپنے بنائے ہوئے پر لوگوں کو دکھائے تو لوگ ششدر رہ گئے، کیونکہ وہ ہو بہو پرندوں کے پروں جیسے تھے۔ اب اس نے وہ پر اپنے بدن سے منسلک کیے اور لوگوں نے نیچے میدان میں کھڑے کھڑے دیکھا کہ اوپر پہاڑ پر کھڑا وہ آدمی پروں کے منسلک ہوتے ہی فضاؤں میں اڑان بھر چکا تھا، اور لوگوں کے حیران پریشان ہونے تک وہ پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑنے کی اپنی بچپن کی خواہش اور جنون پورا کر چکا تھا۔ پیارے دوستو، یہ ہواؤں کا سینہ چیرتے ہوئے پروں کی مدد سے فضاؤں میں اڑان بھرنے والا پہلا انسان مسلمان سائنسدان عباس بن فرناس تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے اس بچے نے اپنی محنت، لگن اور جنون سے کام کرتے ہوئے اپنے بچپن کی سب سے بڑی خواہش اپنی ادھیڑ عمر میں پوری کر لی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ عباس بن فرناس کے بنائے ہوئے پروں میں کچھ تکنیکی اور سائنسی خرابیاں رہ گئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ اڑنے کے چند لمحوں بعد دوبارہ پہاڑوں کی اونچائی پہ لینڈ کرتے ہوئے گر کر پہاڑوں سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا، اور اس کی ان چوٹوں کی وجہ سے وہ دوبارہ پروں کی مدد سے اڑ نہ سکا۔ عباس اپنی باقی زندگی اس بات پر پشیمان رہا کہ وہ پرندوں کی طرح اڑنے کے لیے پر بناتے وقت دوبارہ زمین پر اترنے کے لیے ٹھیک طرح کام نہیں کر پایا۔ لوگوں نے اس پر کفر کے فتوے لگائے، اس کے گرنے اور چوٹوں کو اللہ کی طرف سے سزا قرار دیا، لیکن کوئی اس وقت یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جب نہ صرف ہواؤں کا سینہ چیرتے ہوئے انسان فضاؤں میں پرواز کر سکے گا، بلکہ خلاؤں کو مسخر کرتے ہوئے چاند پر پہنچ جائے گا، ستاروں سے آگے کئی اور دنیائیں دریافت کر لے گا۔ دوستو، یہ مسلمان سائنسدان عباس بن فرناس کی محنت کا نتیجہ تھا، جس سے آنے والے وقتوں میں مختلف لوگوں نے ہوا میں اڑنے کے لیے استعمال کیا، جس کا ثمر کتنے وقتوں بعد رائٹ برادران کی اڑنے والی ایک سادہ سی مشین یعنی پہلے ہوائی جہاز کی صورت میں دنیا کو ملا۔ اور یوں دوستو، وقت گزرتے گزرتے مختلف تجربوں اور مراحل سے گزرنے کے بعد موجودہ ہوائی جہاز بنایا گیا، اور لوگ ہواؤں میں ہوائی جہازوں کے ذریعے سفر کرنے لگے، اور دنیا سے فاصلے اور دوریاں مٹنے لگیں۔ دوستو، آج ہم نے یہ جانا کہ ہوائی جہاز جس نے بھی بنایا ہو، مگر پروں کے ساتھ ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑان بھرنے والا پہلا انسان مسلمان سائنسی اسپینی سائنسدان عباس بن فرناس ہی تھا، جس نے اپنے بعد آنے والوں کے لیے سوچوں کے نئے دروازے کھول دیے تھے۔ امید ہے دوستو، آپ کو آج کی یہ سچی کہانی، سچا واقعہ پسند آیا ہوگا، انشاءاللہ۔